ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سری نگر میں خواتین کے لیے ہنر مندی کا ورکشاپ۔ پلوامہ میں نوجوانوں کے لیے میگا جاب فیئر کا انعقاد۔ ہندواڑہ میں نو تعمیر شدہ انڈور اسٹیڈیم کھیلوں کا نیا مرکز۔ راجوری ضلع میں نل سے جل کی سپلائی یقینی بنانے کا مشن جاری۔ ڈوڈا میں فوج نے پیر پنجال کبڈی لیگ کا کیا انعقاد۔ انڈین آرمی نے جموں و کشمیر کی خواتین کی بااختیاری کے لیے خواب تعبیر مشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت خواتین کو ہنر کے ذریعے باوقار روزگار سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں فوج نے اسی پہل کے تحت ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد خواتین میں ہنر مندی کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے ہنر سے روزگار تک کا یہ سفر۔ با اختیار بنانے اور ہنرمندی کی ترقی کی طرف ایک اہم قدم میں ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم نے فوج کے تعاون سے سری نگر میں خواتین کے لیے مفت کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ اور دیگر دستکاری کا ہنر سیکھنے کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے والی خواتین نے کہا کہ اس پہل سے خواتین با اختیار بن رہی ہیں۔ جو بے روزگاری جموں کشمیر کے اندر بہت زیادہ اجوبر ہوتی جا رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہاں کے جو نوجوان ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو آگے آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس پہ ہم نے 4 دن کا یہ پروگرام بنایا تھا اسٹیچنگ اینڈ ایمبرائڈری کا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سیلف ڈیپینڈ ہر کوئی رہے، کیونکہ گورنمنٹ جاب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہاں کے یواؤں کو، یہاں کی بہنوں کو اپنا جو روزگار کمانے کا جو موقع ملے، تو اس کو اجاگر کرنے کے، اس کو انکروچ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سامنے آئے۔ بہت ساری این جی اوز یہاں پہ کام کرتی ہیں، بٹ ایسا بھی قیام جو جموں کشمیر کے اندر ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ان کو بہت سارا موقع دینا چاہیے، کیونکہ آج تک ان کو تو موقع ملا ہی نہیں ہے، لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں۔ جی یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہاں پہ بہت لڑکیاں جو ہیں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہیں، تو اس لیے ہم انڈین آرمی نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم ورکشاپ یہاں پہ کریں گے، تو جتنی بھی لڑکیاں بے روزگار ہیں وہ آ سکتی ہیں اور سیکھ سکتی ہیں اچھے سے۔ فوج اور رضاکار تنظیم کے اس مشترکہ اقدام کا مقصد نہ صرف قابل قدر مہارتیں فراہم کرنا ہے، بلکہ معاشرے میں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنا ہے۔ سری نگر میں ایک سینٹر بھی اس حوالے سے قائم کیا گیا ہے، جہاں اس تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تاکہ خواتین کو ہنرمندی کی جانب راغب کیا جا سکے۔ مجھے بہت ضرورت تھی، یہاں پہ میڈم ہمیں سکھا رہی ہے، 4 دن سے میں یہاں پہ آ رہی ہوں، بہت اچھا سکھا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں ہر ایک لڑکی آئے جو بھی مطلب کہ غریب خاندان سے ہے، وہ آئے سیکھے، ایک لڑکی کے لیے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی شاپ پہ جائے، وہاں پہ سیلز گرل بن کے جائے، اس سے اچھا ہے کہ گھر پہ کرے، اپنا کام کرے، اپنے سیلف ڈیپینڈ ہو جائے۔ ایک تو انہوں نے سوزنی سکھائی اور ایمبرائڈریز میں، سٹیچنگ میں، اور تلا ورک کس نے سکھایا ہمیں۔ قائم کردہ سینٹر جو جدید ترین سلائی مشینوں اور تربیتی سہولیات سے لیس ہیں، لڑکیوں کو کٹنگ اور سلائی کی عملی مہارتیں فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اقدام خود کفالت اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے فوج اور این جی اوز کے عزم سے ہم آہنگ ہے۔ خواتین کو تربیت کے بعد مشینیں وغیرہ کی سہولیت بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ میں یہاں پہ کٹنگ سکھا رہی ہوں اینڈ اسٹیچنگ سکھا رہی ہوں، اور اب میرے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی فیمیلز ہیں، یہ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے بعد ہم ان کو مشینز دیتے ہیں، یہ لوگ گھر پہ کپڑے بناتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ مطلب آرام سے رہے، تاکہ اپنی روزی روٹی آرام سے کما سکتے ہیں۔ تو گھر پہ بھی یہ اسٹیچنگ کرتے ہیں، چاہے کوئی ایمبرائڈری کرتا ہے، تلے کا ورک کرتا ہے، تو یہ سارے کام وہ گھر پہ کرتے ہیں۔ کیسا رسپانس رہا؟ بہت زیادہ اچھا رسپانس رہا، بہت زیادہ۔ معاشی طور پر کمزور علاقوں میں خواتین ہنر کی تربیت سے بااختیار بننے کے ساتھ ساتھ
जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में भी अब आहिस्ता आहिस्ता शराकतदार बन रही हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में एक रोज़ा जॉब फेयर मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तालीम याफ्ता बेरोज़गार मकामी नौजवानों ने शिरकत की। रोज़गार मेले में मुनक़िद निजी कंपनियों के अहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। रोज़गार मेले से कितने नौजवान मुस्तफ़ीद हुए और कितने नौजवानों को रोज़गार का मौका मिला, आइए देखते हैं। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके की सहूलियत फराहम करने और प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर बड़ी इंश्योरेंस और कारोबारी कंपनियों में मुलाजमत फराहम करने के लिए ज़िला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा की जानिब से जनूबी कश्मीर में एक रोज़ा जॉब मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के मुलाजमतों के मतलाशियों ने शिरकत की। उम्मीदवारों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवान रोजगार कमाने के अहल हो सकें। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कितना है, लोग कितने बेचारे जो लड़के हमारे यूथ है पढ़े लिखे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उसके सिलसिले में जो ये जो जॉब फेयर्स या इस तरीके के जॉब फेयर जो भी होते हैं, तो उसमें जो है हर एक लड़के को चाहे उतना बड़ा, चाहे किसी को छोटा सा जॉब, किसी को बड़ा सा जॉब, लेकिन एक जो है उसको एम्प्लॉयमेंट का और रुपये 10 जीतने का एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का एक मौका मिलता है। तो इसकी बाइस उसके जो है घर का उसका चल जाता है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों का वक्तन मैंने पहले भी बोला कि इनका बड़ा फायदा होता है। रोजगार मेले में कई निजी कंपनियों के अहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। हुक्काम ने बताया कि मेले में सैकड़ों उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, जिनमें से दर्जनों उम्मीदवारों को मेले में शिरकत करने वाली कंपनियों ने 1250 पुरजोश शुरका में से 700 को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुलाजमत के इंटरव्यू के अलावा उम्मीदवारों को सेल्फ कैपिटल यूथ स्टार्टअप के लिए मुमकिन तेजस्विनी स्प्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप PMEGP और दीगर हुकूमती स्पॉन्सर शुदा स्कीमों, खुसूसन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई। सर, इससे एक नॉलेज बढ़ती है कि कैसे हमको इंटरव्यू अटेंड करना है, कैसे हमको डील करना है, कैसे हमको पॉजिटिव वे में एक कंपनी के साथ हमको कैसे इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा कैसा इनिशिएटिव रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का? बहुत अच्छा रहा है सर आज का ये प्रोग्राम। पर्टिकुलर हमने देखा यहाँ पे 10-12 ऐसे जो ये कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पे सर। रोजगार मेले के दौरान नौजवानों को नौकरियां तलाश करने के बजाय खुद रोजगार यूनिट शुरू करने और मुलाजमत फराहम करने वाला बनने की तरगीब दी गई। उम्मीदवारों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में भी मालूमात दी गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा फ़ाल मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए जॉब फेयर, करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग जैसी खिदमात फराहम करता है। करीबन आज हमारे 17 जॉब प्रोवाइडर्स थे यहाँ पर, और ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थी, और फुटफॉल भी, जैसे भी आप देख सकते हैं, फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें, काफ़ी सारी वैकेंसीज़, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, और ताकि उनको भी ऑप्शंस मिले कि वो अपने आप को कहाँ फिट कर सकते हैं। बेरोजगार नौजवानों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के स्टेट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर की गई थी, जिसे अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ जम कर दिया गया है। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा के अफसरान समेत महकमे के दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। हंदवाड़ा में नव तामीर शुदा कसीरुल मकसद इंडोर स्टेडियम ज़िले के नौजवानों के लिए एक नई तारीख रकम कर रहा है।
یہ اسٹیڈیم حال ہی میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا نے نوجوانوں کے نام وقف کر دیا۔ یہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں کم عمر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، مختلف کھیلوں کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ضلع کپواڑہ میں کثیر المقصد انڈور اسٹیڈیم ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ شمالی ضلع کپواڑہ کے سب ضلع ہندوارہ میں نو تعمیر شدہ کثیر المقاصد انڈور اسٹیڈیم مقامی نوجوانوں میں کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایک ادارہ یا مرکز کے بطور نمایاں اور کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں مقامی نوجوان اور کھلاڑی مختلف کھیلوں کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مقامی کھلاڑیوں نے انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر اور اسے کھلاڑیوں کے نام وقف کرنے پر انتظامیہ کے اقدام کی کافی سراہنا کی۔ جی منوج سنہا سر نے جو یہاں پر پرووائڈ کیا ہم لوگوں کو انڈور اسٹیڈیم، اس کے لیے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم، اور اسپورٹس کاؤنسل کو بھی میں تھینک کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی، فیکلٹیز پرووائڈ کی۔ تو جو ہم لوگوں کی جو پرابلمز ہوتی تھی کلنگام گراؤنڈ میں، لائک وہاں پر پریکٹس نہیں ہو پاتی تھی، موسم کی وجہ سے پریکٹس نہیں ہو پاتی تھی، ہم لوگ تھروئنگ نہیں کر پاتے تھے، ہم لوگ اچھے سے پریکٹس نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ اوپن میں پریکٹس کرنا پڑتا تھا، اور اتنی سی چھوٹی سی جگہ ملتی تھی پریکٹس کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں سے وہ گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ میں آبویسلی کرکٹ پریکٹس ہوتی تھی یا فٹ بال پریکٹس ہوتی تھی، تو ہم لوگوں کی پریکٹس ویسے ہو نہیں پاتی تھی۔ بٹ جب سے انڈور اسٹیڈیم آیا ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایزی ہو گیا، بہت زیادہ پرابلمس ختم ہو گئی، لائک ہم لوگ سب کچھ اچھے سے پریکٹس کر پاتے ہیں، ککنگ، پیڈنگ، تھروئنگ، سب کچھ کر پاتے ہیں۔ اس انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر سے مقامی نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دستیاب ہو چکا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ کم عمر کھلاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان دنوں ہندوارہ کے نو تعمیر شدہ کثیر المقاصد انڈور اسٹیڈیم سے مستفید ہو رہی ہے۔ یہ نئی پودھی آگے جا کر جموں کشمیر کی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرے گی، جبکہ کھلاڑیوں کو موقع ملنے پر ملک کی بھی نمائندگی کریں گے۔ یہاں کھیلو انڈیا سینٹر پہلے نہیں تھا، تو جب یہ مودی اسکیم لانچ ہوئی تھی جو ہمارے نریندر مودی صاحب نے لانچ کی تھی، تو اس کی وجہ سے یہاں اپوائنٹ بھی ہم ہو گئے، بہت سارے کوچز یہاں اپوائنٹ ہو گئے۔ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ابھی یہ انڈور اسٹیڈیم اویلیبل ہیں، چاہے ہم سری نگر کی بات کریں گے، ڈسٹرکٹ بڈگام کی بات کریں گے، بارامولہ کی بات کریں گے، یا کسی سنبل کی بات، مطلب ڈسٹرکٹ بانڈا پورہ تو سنبل میں ہی آتا ہے، اس کی بات کریں گے، یا پلوامہ کی بات کریں گے۔ ہر جگہ، ہر ایریا، چاہے نارتھ زون ہے یا چاہے ساؤتھ ایریا ہے، ہر جگہ انڈور فیسلٹی ابھی اویلیبل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہندوارہ میں پہلے ایسی کوئی سہولیت میسر نہیں تھی یہ کہا، تاہم اب ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں ضلع نوجوان کھلاڑی مختلف کھیلوں میں جموں کشمیر کی نمائندگی کریں گے اور کامیابی کی داستانیں رقم کر کے ہر کسی کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ اوبویسلی یہاں پہ سارے بچے جو ہے بہت ہیپی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو پریکٹس کرنے کا بہت ٹائم ملتا ہے یہاں پہ، اور بہت بڑی اس سے اپرچونٹی مل سکتی ہے سارے بچوں کو کہ انہیں یہاں پہ ایک اچھا انڈور ملا، اور ہمارے شری منوج سنہا کا بھی ہم بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ یہاں پہ پلیٹ فارم سے نوازا۔ یہاں پر جو مطلب اس سے پہلے ایسی فیسلٹی نہیں تھی، بٹ جب سے سیکرٹری نصرت گل میم اور جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سر ہے، انہوں نے اسکیم ڈالی ہے کھیلو انڈیا کی، تب سے ہمیں یہاں پر انڈور اسٹیڈیم بھی پرووائڈ ہو گیا ہے، اور یہاں پر بچے بہت سارے آتے ہیں، لگ بھگ نیئر اباؤٹ میرے پاس وشو کے لیے 200 بچے ابھی آتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے، بوائز اینڈ گرلز۔ حال ہی میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس نو تعمیر شدہ کثیر المقاصد انڈور اسٹیڈیم کو مقامی کھلاڑیوں کے نام وقف کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں اب ملک میں کھیلوں کا سب سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے، جو مقامی کھلاڑیوں کے لیے صحت مند اور زیادہ فعال طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا ثبوت ہے۔ جموں کشمیر کے پیر پنچال پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں نل سے پانی کی سپلائی یقینی بن رہی ہے۔
دور دراز علاقوں میں پانی کی پائپیں زیر زمین بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ پانی کی ذخیرہ ٹنکیاں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ سہولت جل جیون مشن کے تحت حاصل ہو رہی ہے۔ پانی کی پائپیں پہاڑی سلسلوں کو چیر کر بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ کئی پنچایتوں میں جل جیون مشن کے تحت 100% ہدف حاصل کیا گیا۔ نل سے ہر گھر کے لیے جل۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ جل جیون مشن مرکزی اسکیم کے تحت سرکار پیر پنچال کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں نل سے پانی کی سپلائی کی فراہمی یقینی بنانے میں مصروف عمل ہے۔ پہاڑی سلسلوں میں چشموں کے ساتھ پانی کی پائپیں جوڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر ضلع کے مختلف علاقوں میں تعمیری کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں صاف پانی کی سپلائی کے لیے ذخیرہ ٹنکیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ آج ہم اس بدل اسمبلی سیگمنٹ کے جو فار فلنگ ریجن ہے ہمارا، وہاں کی پنچایت راج نگر لور میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، جہاں پہ ڈسٹرکٹ راجوری میں آج سب سے پہلی ایسی پنچایت بنی ہے کہ جہاں کے ہمارے کنسرنڈ سرپنچ صاحب نے جل جیون مشن کی جو لائن پراپر اس کی کمپلیشن ہو گئی ہے اور آج اس کی انوگریشن ہوئی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ راج نگر لور کے ہر گھر میں نل لگا ہے اور ہر نل میں جو ہے وہ جل آ رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہاں کے لوکل نواسیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، بدھائی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لوگ دل کی گہرائیوں سے ہماری جو مودی سرکار ہے اس کو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی سن 2012 میں جل جیون مشن اسکیم نافذ کی گئی اور اس اسکیم کے تحت شفاف پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ راجوری کے کئی علاقوں کے شہریوں نے بتایا کہ راجوری میں ضلع میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، تاہم بنیادی ڈھانچے کے فقدان کے باعث خواتین کو کئی کلومیٹر مسافت طے کر کے پانی کی ایک بالٹی نصیب ہوتی تھی، لیکن اب یہ تصویر بدل رہی ہے۔ کئی پنچایتوں میں نل سے جل کے ہدف کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ بدل میں دیکھا جائے تو سچ میں بہت بڑی کرائسس رہتی تھی، لوگ ہمیشہ پانی کے لیے سڑکوں پہ آئے دن رہتے تھے، لیکن آج یہ پہلی بار دیکھا گیا کہ مندر، مسجد، گردوارہ اور ساتھ میں سکولز اور کسی بھی قسم کی بھید بھاؤ، کوئی بھی ڈسکرمنیشن کے بنا لوگوں کو پانی پہنچایا گیا اور اس کے سے کافی لوگ خوش بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ جن کا ایک منتھلی چلتا تھا ایک ریکٹ سمجھو، جو ایک اللیگل آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کلیکشن کرتے تھے پانی کے لیے، تو وہ کہیں نہ کہیں بند ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے بھی میں ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جل جیون مشن کے تحت بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جا رہی ہے۔ منصوبے کے تحت نل کے ذریعے پانی کی سپلائی ہر گھر تک پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر زیر زمین پائپیں بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ پانی کے ذخیرہ ٹنکیاں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں نل کے ذریعے 100% پانی کی سپلائی یقینی بنانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ اس میں ہمارے راجوری ڈویژن میں ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہے، جو ریپڈ سینڈ فلٹریشن پلانٹ ہے وہ 108 ہے دونوں ڈویژن کے انترگت، اور سلو سینڈ فلٹریشن پلانٹ 19 ہیں۔ ہمارے بور بیلز 228 ہیں، ڈگ بیلز 19 ہیں، سلو سینڈ فلٹریشن پلانٹ 18 ہیں، اوور ہیڈ ٹینکس 11 ہیں، اور پائپ نیٹ ورک پوری اسکیموں 293 اسکیموں میں لگے گا۔ راجوری ضلع میں محکمہ جل شکتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہر گھر نل سے جل کے ویژن کو پورا کرنے پر مصروف عمل ہے۔ فوج جہاں جموں کشمیر میں قیام امن کے حوالے سے قربانیاں دے رہی ہیں، وہیں نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے حوالے سے بھی اپنا کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ پیر پنجال میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت فوج نے ڈوڈا میں پیر پنجال کبڈی لیگ کا اہتمام کیا۔ اس لیگ میں ضلع کی متعدد ٹیموں نے حصہ لیا اور کبڈی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نوجوانوں نے فوج کے اس اقدام کی کافی سراہنا کی۔ فوج نے اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں آپریشن
सद्भावना के तहत पीर पंचाल कबड्डी लीग का इनाकाद किया। पीर पंचाल कबड्डी लीग की इफ्तिताई तकरीब इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवानों और वालिदैन ने जोश व खरोश का मुजाहिरा किया। नौजवानों ने कबड्डी लीग को एक नया मौका करार दिया। आर्मी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्हें हमें किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं रखी है। और देखा जाए मैट अच्छे से लगाए हुए हैं पूरी हमारी सुरक्षा के लिए भी, मतलब जैसे ये देश की सुरक्षा करते हैं वैसे इधर हमारे लिए भी इन्हें मैट से सारा कुछ बिछा के रखा है। इस पीर पंचाल कबड्डी लीग में मकामी स्कूलों, कॉलेजों और नौजवानों के ग्रुपों ने जोशो खरूश से शमूलियत इख्तियार की। इस लीग में कुल 6 टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान एक दूसरे से मुकाबला किया। नौजवानों ने कबड्डी लीग मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। की सबकी जरूरत होती है, क्योंकि इंसान दिन ब दिन सीखता रहता है। जब भी लोग लाइफ में आगे बढ़ते कोई सीखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि देखो अभी हमने जीता, अभी हमें और सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंसान जब आगे बढ़ता है उसको और कामयाबी की जरूरत होती है। नौजवानों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये ड्रग्स वगैरह नशे वगैरह में मुब्तला हैं, इनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में लगे रहो, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी नशा नहीं करता है। और इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी की तरफ से इस इवेंट से न सिर्फ कबड्डी की गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा हुआ, बल्कि इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे को भी फरोग मिला। इस टूर्नामेंट ने न सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों को जाहिर किया, बल्कि इनमें आपसी दोस्ती और इत्तेहाद का एहसास भी पैदा किया, जिसे आने वाले बरसों तक पसंद किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।